اچھا یہ تو تھی تمیز، یہ تو تھی تمیز، یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجدد کوئی عام نہیں ہوتا، وہ خدا کا بھیجا ہوا ایک محبوب ہوتا ہے۔ ہاں یہ نہ کہو کہ بھی بریلی والے کو، ہاں بریلی والوں کو ہم نے بنا دیا، ہاں خدا نے بنا کے بھیجا۔ یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہمارے چشتیوں نے بنا دیا، قادریوں نے بنا دیا، سہرورسیوں نے بنا دیا، شاگردوں نے بنا دیا۔ اللہ نے کہا تم کون لگتے ہو، میں اب اس کا مالک ہوں، میں ہی خود اس کو بنا کے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ دلیل بھی ہے کہ کیسے مجدد ہے۔ اور کیوں نہیں بن گئے، اور کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ آپ کو دلیل ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو دو چار باتیں صرف دو چار، پھر اس کے جو میرے پاس پرچہ آیا تو اس کی بھی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ پھر کل 5 گھنٹے، تو صبح شام کو 2 گھنٹے رات کو، اور پھر اس کے بعد اس کی بات کے لیے آپ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کے حبیب کا دین ہے، وہی کام کرائے گا، وہی بلوائے گا، وہی طاقت دے گا۔ سن لیجئے اللہ کہتا ہے، سن لو، دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے مجدد کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی تمہارے بچے جوان ہوں گے، جوانی چلیں گے، بڑھاپے تک تم جاؤ گے، تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میرا مجدد بچپن میں سمجھے گا۔ یہ میری تمیز دوسری ہے، یہ میرا دوسرا قاعدہ ہے جو آپ اپنے سبق کے دور ایک رسالہ تیار کرتے جائیے، ایک اس کو ذہن میں ڈالیے کہ مجدد خود نہیں آتا، وہ وہاں سے بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنی نشانیاں بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ نبی معجزہ لے کے آتا ہے، رسول پیغمبر معجزہ لے کے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجدد کے پاس معجزہ نہیں، ہم معجزے کے قائل اپنے پاک نبی کے لیے ہے، کرامت کے قائل بے شک وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لیکن تجدید ایک کھلی نشانی رکھتے ہے۔ تمہارے لیے سمجھا رہا ہوں کہ امام احمد رضا کی تاریخ پڑھنے والا مفتی بھی پڑھتا ہے، میرا رضوی بھی پڑھتا ہے، میرا اویسی بھی پڑھتا ہے، میرے حاجی صاحب آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ 4 سال 4 ماہ 4 ہفتے 4 دن جب بچے پر گزرے تو ان کو جا کے بسم اللہ پڑھاؤ، یہ سنت حبیب ہے۔ آئے بھائی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا دیکھو بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے، یہ قانون ہے اسلام کا کہ وہ ہند میں ہو یا سندھ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، کہیں ہو، 4 سال کا ہو، 4 مہینے کا ہو، 4 ہفتے گزرے، 4 دن کے بعد اس کو جا کے استاد کے سامنے، اس کو کہتے ہیں تسمیہ خوانی، افتتاح اس کے لیے آغاز ہوتا ہے۔ امام احمد رضا 4 سال 4 ماہ کا ہوا ہے، دادا جان زندہ ہے، اور جا کے سامنے بٹھا دیا والد گرامی نے، ہاں ابو اس کو بسم اللہ پڑھاؤ احمد رضا۔ یہ تمہارا مجدد 4 سالہ، یہ میں اس کی دلیل قائم کر رہا ہوں کہ مجدد کیوں ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو کہتا ہے وہ مجدد ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس کو تو مجدد مانتا ہے، احمد رضا جیسا بچہ 4 سالہ کو دکھا دے۔ ہمیں چیلنج کر رہا ہوں، جو مجدد ہے اپنی پارٹی کا مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے۔ ہم میدانی لوگ ہیں، ہم مناظرے میں آتے ہیں اور مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے یہاں نہیں، ہند نہیں، ہاں انڈیا پنجاب نہیں، تمام ملکوں میں کہ اس صدی میں 4 سال 4 ماہ کا بچہ دکھاؤ جس کو تم نے بات کو مجدد مانا، ہاں وہ ذہن دکھاؤ جو احمد رضا کا ذہن رکھتا ہے، وہ دکھاؤ۔ سنیے میں آپ کو ہاں وہی باتیں سناؤں جو آپ نے پہلے سنی ہے، لیکن جو اور میں اپنے اصول کو پیش کروں گا وہ تمہارے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ آپ سنیے، ہاں حضرت رضا علی رحمت اللہ علیہ آپ کے دادا جان کا نام ہے رضا علی، ہاں رضا علی خان، نیند تو نہیں کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب نے کیا کہا تھا، آپ یوں نہ کر کے بیٹھیں، پالکی لگا کے بیٹھیں، پالکی لگائیں گے تو آپ کی نیند ہٹے گی۔ میری باتیں 2-4 ہیں اور آپ کے کام کی ہیں اور چیلنج کی ہیں، اور یہاں کی نہیں، ہر ملک کی ہے، ہر علاقے کی ہے۔ رضا علی دادا جان پڑھ جائیں،
کہتے ہیں بیٹے پڑھو، اللہ بیٹے سے ہو گئی، پڑھتے گئے جب پہنچے نا لام الف لام پڑھے نا آپ نے پیچھے پڑھیں گے اللہ بیٹے سے جی میں خدا سال سے اسی طرح پڑھتے آپ کو کہا بیٹا پڑھ لام الف لام. اب غور کیجئے آپ ایک تصور تو جو آپ کو چوٹی کا بہت صحیح ذہن میں آتا ہے اس کو سامنے بٹھاؤ. میرے امام احمد رضا کی بات سنو. امام احمد رضا کہتا ہے دادا جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لام الف لا، یہ تو الف پہلے آ چکا ہے، اب دوبارہ کہاں آ گیا؟ لام تو پہلے بھی آ گئی ہے. یہ میں علماء سے اور میں بہت بڑے خطباء سے اور بہت بڑے ڈاکٹر صاحبان سے بہت بڑے محققین سے اور کہتا ہوں کہ ذرا سکھاؤ جو امام احمد رضا 4 سال کا بچہ ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے جو مستقبل پڑھنے والے کو بھی نہیں سوچتی. ہاں تو آپ نے مستقبل نہیں پڑھی، یہ تو رضی سے پوچھو مستقبل کیا کتاب ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مستقبل پڑھنے والا بھی 4 سال والے میرے مجدد کے دماغ کو نہیں پہنچ سکتا. وہ میرا امام اعتراض میں کہتا ہے ابا جی دادا جان آپ نے مجھے لام پہلے پڑھائی ہے اور اللہ بھی پہلے پڑھایا ہے اور ادھر کہتے ہیں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے. یہ تو فصاحت بلاغت کے خلاف ہے کہ تکرار کیوں ہو رہا ہے. یہ علماء جان رہے ہیں. آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ بھی آ گیا لام بھی آ گیا اور پھر یہ قانون ہے. انگریز اعتراض کرتا ہے، عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں تکرار ہے، اب یہی اعلیٰ ربکم تکذبان اور فلاں فلاں. تو میں اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، یہ بہت بڑا اعتراض ہے. اور اعتراض انگریزوں نے بات کو سیکھا میرا مجدد بچپن میں بتا رہا ہے. بچپن میں سوال اٹھا رہا ہے جو انگریز بات کو بڑھاپے میں سمجھے 100 سالہ ہو کے وہ اپنی کتابوں کے پڑھ کے مجدد میرا 4 سال میں وہ سوال اٹھا رہا ہے. امام احمد رضا سوال کرتا جا رہا ہے، رضا علی ہنستا جا رہا ہے. واہ میں اللہ نے مجھے دیا ہے لال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے جوہر قیمتی دیا ہے کہ فضل حق مراد آبادی کو فضل حق خیر آبادی کو بھی یہ اعتراض نہ سوجھا اور یہ اعتراض ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی نہ سوجھا. میں آپ کو نہیں ان کو کہہ رہا ہوں اس جیسا بچہ مجھے صدیوں پہلے صدیوں بعد کو دکھا دو جو احمد رضا جیسا ذہن لگتا ہو. کیوں اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں. آپ سمجھیں دلیل بنائیں چیلنج کریں مدرسوں میں چلے جائیں مخالفوں کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ دیکھو یہ ہے احمد رضا جو بچپنے میں باپ سے نہیں دادے سے بڑے علامہ سے جو امام وقت ہے بابو لام الف لا مجھے دوبارہ پڑھا رہے ہو، یہ تو تکرار ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹے آپ کو پڑھنے سے کام، انہوں نے کہا پڑھنے سے کام ہے لیکن جب تک مجھے یہ جزی سمجھ نہیں آئے گی آگے خاص مجھے سمجھ آئے گا. جب تک کہ میرا اصول نہیں مضبوط ہوگا، جب تک کہ میرا ذہن ابتدا میں صاف نہیں ہوگا. یہ دادے کو کون بول رہا ہے پوتا، اور وہ پوتا بھی کوئی نوجوان کو بھولو نہیں، وہ بچہ ہے جو تیرا بچہ ابھی تے کو ٹے بولتا ہے، بے کو بے بولتا ہے، رے کو رے بولتا ہے. تجربہ کرنے 4 سال 4 ماہ بچہ بولتا ہے، اس کو ابو اچھی طرح نہیں اس کا نام بول سکتا. میرا امام احمد رضا وہ جزی پیش کر رہا ہے جہاں فلسفی بھی چکر کھا جاتے ہیں. لام لکھنا پہلے آ گیا تو دادے نے کہا بابو پہلے آ گیا ٹھیک ہے لیکن پہلے مفردات تھے اب مرکب ہے. یہ علماء سمجھ رہے ہیں پہلے اکیلے تھے الف الف پہلے اکیلا الف تھا اور پھر پہلے لام اکیلی تھی میری طرف سے، پہلے الف اکیلا تھا پھر اس کے بعد بے اکیلی تھی،
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے کلام میں مفرد بھی ہوگا مرکب بھی ہوگا. یہ اس لیے دوبارہ آیا ہے. تمہیں بچہ ہے, تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ کلام الہی مفرد بھی ہوتا ہے اور کلام الہی مرکب بھی ہوتا ہے.